بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی خطبے کے تکلف کے بغیر، کیونکہ ایک وقت بھی کافی ہو گیا، مجھے پہلے حاضر ہونا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج میرا بالکل رابطہ نہیں ہوا منتظمین سے، تو میں یہی سمجھا کہ حالات کی خرابی کے باعث شاید پروگرام پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مہاجر کون اس عنوان پر خطاب کرنا ہوگا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مہاجر اسے کہتے ہیں کہ جو ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا، یعنی کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا. یہ لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر اپنے اندر انقلاب برپا کرنا، یہ بھی ہجرت ہے، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نقل مکانی کر جانا، وہ بھی ہجرت ہے. علماء اسلام نے ہجرت کی 5 مختلف اقسام بیان کی ہیں. یعنی احوال کا تغیر، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے کہ کوئی دین اسلام سے دور تھا، اب قریب آ گیا، یہ بھی ہجرت ہے. اور شدائد اور مصائب کے پیش نظر اپنے دین پر عمل کرنے کو آسان بنانے کے لیے مشکل جغرافیہ سے، مشکل حالات سے نکل کر کسی دوسری جانب چلے جانا، یہ بھی ہجرت ہے. جیسے مکہ شریف میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی جانب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر ہجرت ہوئی. اور اسی طرح ہجرت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو قرب قیامت میں تمام اہل ایمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کنعان سے شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر سارے اہل ایمان جمع ہو جائیں گے. حضرت امام مہدی کا ظہور بھی دمشق سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نزول بھی وہیں پر ہے، تو اسے بھی علماء شریعت اسلامیہ نے ہجرت کا نام دیا ہے. تو اس طرح ہجرت کی یہ مختلف اقسام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جو شخص اپنے آبائی علاقے کو چھوڑتا ہے، آسائش کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے گھر اور گھر کی ساری متاع کو، ساز و سامان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے.
بڑا اجر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے تو اگر اسے یہ حکم مل جائے کہ ہجرت کرنا اس پر فرض ہے تو اس کے بعد اسے دارالکفر میں اور دارالحرب میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے. لیکن اگر کوئی پابند سلاسل کر دیا جائے اور وہ ہجرت نہ کر سکے تو اس کے لیے رعایت ہے، لیکن یہ رعایت اس وقت تک ہے، یہ رخصت اس وقت تک ہے جب تک ایسے حالات اور ایسے مواقع نہ بن جائیں کہ پھر وہ باقاعدہ ہجرت پہ عمل کر لے. اس وقت تک وہ یقیناً مستثنا رکھا جائے گا. جیسے مدینۃ المنورہ میں 5 اسلام کے داعی ہجرت نہ کر سکے اور مکہ شریف میں رہ گئے. اسلام کے داعی تھے وہ 5. ان میں سے 3 وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہجرت ضروری نہیں ہے، ہم یہاں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، بیت اللہ شریف میں رہیں گے. اور 2 افراد وہ تھے کہ جنہیں ان کے عزیز و اقارب نے، ماں باپ نے زنجیروں میں جکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا تھا. تقریباً 1 سال 1.5 سال اسی طرح وہ زنجیروں میں جکڑے رہے، یہاں تک کہ 2 ہجری 17 رمضان جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو پھر یہ 5 کے 5 مشرکین کے ساتھ مل کر غزوہ بدر، میدان بدر میں پہنچے غزوہ بدر کے لیے. تو اب ان میں سے جو 2 تھے انہیں جیسے ہی موقع ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اتنے عرصے سے پابند سلاسل تھے، ہم آ نہیں سکتے تھے، ہماری مجبوری تھی، مگر ہم آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہونے کے لیے تڑپتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہجرت ہم پہ فرض ہے، لیکن ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اب آزادی مل گئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. چنانچہ وہ پھر واپس مکہ شریف نہیں گئے، وہ مدینۃ المنورہ میں رہ گئے. اور وہ جو 3 تھے، ان 5 میں سے 2 کا حال یہ ہے اور 3 کا حال یہ رہا کہ انہوں نے ارتداد کر دیا، یعنی دین اسلام قبول کر کے پھر واپس لوٹ گئے. جب ارتداد فی الدین کا ارتکاب کیا اور مشرکین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر آئے تو اسی غزوہ بدر میں مارے جانے والے 70 جہنمیوں میں وہ 3 بھی شامل تھے. وہ 3 واصل جہنم ہو گئے. مفسرین کرام نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، محدثین نے بھی وضاحت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حکم آ گیا تھا اور ہجرت سے متعلق جو احکامات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرما دی کہ ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور کوئی ہیلا یا بہانہ مکہ میں رہنے کا تلاش کرنا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نہ چلنا، یہ ان کے لیے جائز نہ تھا. پیچھے چلے جانا چاہیے تھا، مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. اور مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرزنش فرمائی کہ تمہارے لیے
یہ جواز کہ ہم بیت اللہ شریف کی وجہ سے مکہ میں ہیں، یہ کوئی ایمان کا جواز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے یہ لازم تھا کہ بیت اللہ کو پیٹ کرتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے پیچھے چلتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایمان رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے مبارک تلووں سے ملا کرتا ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ سے نہیں ملتا۔ کوئی بیت اللہ کی چوکھٹ پر ساری زندگی سجدہ کرتا رہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ ایمان تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ کی محبت میں پیروی کرنا، سرشاری کی حالت میں، والہانہ کیفیت میں اور شائستگانہ اس کا اظہار کرنا، خادمانہ اور غلامانہ اظہار کرنا، یہی در حقیقت اہل ایمان کی پہچان بھی ہے۔ تو بہرحال ہجرت کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں، اور ایک فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ کا فرمودہ مقدس کلام جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، 8 ہجری رمضان شریف میں ہی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب فی زمانہ ایسے حالات، ناگزیر حالات جب بھی کبھی اگر پیش آ جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی ہو، تو جو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوگی، وہ بہرحال فقہ اسلام نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ ہجرت ہی کہلائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے جو فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے، تو وہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یعنی ہجرت کے سبب سے جن کو سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ملنی تھی، ان صحابہ کو اب یہ برکتیں مل چکی۔ اب اگر کوئی یہ کہے فتح مکہ کے بعد، یعنی مکہ شریف میں جو لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے غلبے کی وجہ سے اسلام کو اب وہ اختیار کر رہے ہیں، تو فتح مکہ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے وہ السابقون الاولون کا مصداق بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ مکہ شریف سے مدینہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور گویا حضرت ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم میں اور حضرت عمر فاروق اعظم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ جن کو یہ شرف ملنا تھا وہ مل چکا، جن کو یہ سعادت ملنی تھی وہ مل چکی، اور جن کے مقدر میں اسلام تاخیر سے آیا تو اب وہ یہ سعادت نہیں پا سکے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایمان کی سعادت بہت ہے، صحابیت کا شرف بہرحال ان کے لیے جو فتح مکہ پر بھی مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ کے اصحاب میں تو ان کا شمار ہوتا ہی ہے نا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کا اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام کو ستاروں سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ستارے جو ہیں جب سمتوں کا تعین نہ ہو، صحرائی علاقہ یا کھلا ہوا سمندر اور کمپاس نہ ہو کہ جس سے مشرق مغرب اور شمال جنوب کا اندازہ لگایا جا سکے، تو ایسے عالم میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ تو یہ ستارے جو ہیں
یہ بھٹکنے نہیں دیتے. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ. اور پھر فرمایا کہ جو اس میں سوار ہو گیا فرکب علیہا فنجا، اس کو نجات مل جائے گی، اور جس نے اس سے گریز کیا اس کے لیے فرمایا فہلکا، وہ ہلاک ہو گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی خوبصورت بات اپنے یعنی اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں سمیٹ کر بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ ہمارے لیے ستاروں کی طرح ہیں، اور ہم ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں کہ جس کشتی میں نہ سوراخ ہوگا، نہ جس کے تختے کمزور پڑیں گے، نہ وہ کشتی ڈوبے گی. اور وہ کشتی جب ڈوبے گی نہیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، تو ستاروں سے رہنمائی ملے گی، وہ ساحل مراد تک ہم کو پہنچا دیں گے، نہ ڈوبیں گے نہ بھٹکیں گے. تو اس اعتبار سے بہرحال صحابیت کا شرف بہت بڑا شرف ہے. تو یہ چند باتیں تو میں نے ہجرت کے حوالے سے عرض کی. اب ہجرت کا جو ایک خاص اہل تصوف کے نزدیک معنی اور مفہوم ہے، حضرت سراج توسی، ابو سراج توسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللمع فی التصوف میں، اور حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں، اور اسی طریقے سے حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں، اور خود سرکار غوث الثقلین رئیس الاوتاد سید الاسیاد شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فتوح الغیب کے ایک مقالے میں بھی اور الفتح الربانی میں بھی اس کو بیان کیا، اور جلاء الخواطر کے خطبات جو آپ کے 5ویں فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی علیہ الرحمت والرضوان نے جمع کیے تھے، اس میں بھی موجود ہے کہ ہجرت ترک کرنے کا نام ہے. یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، وہ بے جان ہو یا جاندار ہو، وہ عادات ہوں، اور عادات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، بری عادتوں کو چھوڑ دینا، بری خصلتوں کو چھوڑ دینا، برے عیوب اور نقائص ان کو چھوڑ دینا، اچھی بات کو اختیار کرنا، یہ ہجرت ہے. اچھے معاملات کو اختیار کرنا، یہ ہجرت ہے. خوش عملی اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے. بد عقیدگی کو ترک کر کے خوش اعتقادی کو اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے. بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو ترک کرنا اور خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، یہ بھی ہجرت ہے. تو یعنی کسی بھی ترک کرنے کے عمل کو جب اصطلاحاً ہجرت کہا جاتا ہے تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی برے شخص کی صحبت کو چھوڑے گا اور کسی اچھے کی صحبت میں آ جائے گا تو یہ ہجرت ہو جائے گی اور اسے مہاجر ہونے کا شرف ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے معاملات میں جب یکسوئی نہ پائے
تو وہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور دین اسلام کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے، یعنی کوئی شخص نیک ہوتا ہے لیکن نیک ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا اور خیالات بھٹکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و عز اسمہ کا جیسا تصور ہونا چاہیے، وہ الوہیت کا تصور اور اس کے جمال ربوبیت کا تصور ویسا نہیں ہو پاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ احسان کیا ہے، تو احسان یہ ہے کہ جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر اس کا یقین نہ ہو، اس کمال درجے پر تمہارا ایمان نہ ہو، تو اتنا اعتماد تو حاصل کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم صرف رسمی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ایک رسم ہو گئی ہے، بس یہ ایک قول ہے، ایک جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے، بلکہ وہ وسوسے جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ لمحات میں کیسے دل کے اندر وسوسے اور واہمات پیدا ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل انہیں بھی جانتا، یعنی ہمیں خود ادراک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز برہانہ وعز اسمہ اس کو پتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی ذات الوہیت و ربوبیت کا وہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، یعنی ہم اپنی خلوتوں کو اس انداز میں آراستہ نہیں کر پائے آج تک کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں اور اکیلے مقام پر بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ تنہائی میں اور اکیلے میں ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور جلوتوں میں ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی یعنی نیکوکار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے بچا ہو، نیکوکار شخص زیادہ تر جلوتوں میں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور خلوتوں میں بھی ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ ایسا دیکھا گیا کہ کبھی کوئی بدکار جلوتوں میں تو بدی کر رہا ہے لیکن خلوتوں میں توبہ بھی کرتا ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، خلوتوں میں وہ توبہ کر لے، کیونکہ بدکار کبھی کبھی نیکوکار کے مقابلے میں خشیت الہی زیادہ رکھتا ہے، اس کے اندر خوف زیادہ پایا جائے، کیونکہ نیکوکار کا تو معاملہ آج کل یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جو بزعم خود یعنی اپنے طور پر خود ستائشی کی جو کیفیت میں ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں کچھ ہوں، میں عالم دین ہوں، کسی کا دعویٰ ہو میں سماجی رہنما ہوں، کسی کا دعویٰ ہو کہ میں سیاسی رہنما ہوں، تو یہ سب جب اپنے زوم میں اپنی دانست میں لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزتوں کو ان کا ظرف جب برداشت نہیں کر پاتا تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اپنے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ اردو میں ایک بڑا اہم محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر کم تیل کڑھائی میں ڈال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں پوٹھیا اوپلائے، یعنی اگر آپ بیسن کیے کہ پکوڑے بنائیں، زیادہ تیل ہوگا تو پکوڑے صحیح بنیں گے، تیل اگر کم ہوگا تو وہ جیسے ہی ڈالیں گے تو وہ اچھلنے لگے گا، تو اس کا ظرف نہیں ہے نا، اس کے اندر اتنا ظرف نہیں تھا، اگر وہ تیل زیادہ ہوتا تو ظرف پیدا ہو جاتا، تو ہر آدمی میں اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگوں کے اندر رعونت یا تکبر جب پیدا ہوتا ہے، اس میں نیکوکار بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کیونکہ نیکوکار کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر بڑا زوم ہوتا ہے، اور وہ ایک یعنی کبھی کسی عام آدمی سے بھی الجھ جاتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے الجھ جاتے ہیں، گاڑی میں چلتے ہوئے الجھ جاتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہائے اسلام کا اس معاملے میں ایک بڑا واضح طور پر جزیہ موجود ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس اسلامی معاشرے میں ترک سنت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ان کو اس حوالے سے سامنے آ کر یعنی مطعون نہیں کیا جائے گا۔ اگر انہیں مطعون کریں گے تو ممکن ہے کہ ایک سنت کا تارک ہے، ضد میں دوسری سنت کو بھی ترک کر بیٹھے گا۔ یہ فقہائے اسلام نے کہا ہے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے والے اور داڑھی نہ رکھنے والے، اگر ان کی ہم شرح نکالیں، مردم شماری اس بنیاد پر کریں کہ بھئی داڑھی کتنے مسلمانوں نے رکھی ہے اور کتنے مسلمانوں نے نہیں رکھی ہے، تو اب یعنی بالکل پرٹیکولر مجموعی طور پہ تو کہا جائے گا، ان کو دعوت دی جائے گی کہ جو داڑھی منڈے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، انہوں نے سنت کو ترک کیا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی دل آزاری کرے گا نا تو فرشتہ، بدی لکھنے والا فرشتہ لکھ دے گا کہ بھئی اس نے فلاں شخص کی دل آزاری کر دی، اس نے فلاں شخص کا حق مار لیا، تو ایک دفعہ لکھ دیا۔ جھوٹ بولا تو اس شخص نے جھوٹ بولا، غیبت کی بھئی اس شخص نے غیبت کی، یہ نامہ اعمال میں اس کے سیاہ کارنامے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن داڑھی کے بارے میں اکثر علماء کا یہ فیصلہ ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ داڑھی نہ رکھنے کا گناہ وہ ہے، کیونکہ یہ مستقل ایک چیز ہے نا، یہ ایک مستقل چیز ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس میں چہرہ، بشرا، حلیہ، سراپا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں فرشتے جب دیکھتے ہیں بدی لکھنے والا، تو وہ مسلسل لکھتا رہتا ہے کہ اس شخص نے داڑھی نہیں رکھی، اس شخص نے داڑھی نہیں رکھی، یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت، وہ لکھتا جا رہا ہے یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت ہے۔ اب کسی کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں اب اس نے آج اس طرح نہیں لگایا، آج اس نے اس طرح نہیں لگایا، اس نے قینچی نہیں لگائی، یہ رکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، یہ واحد گناہ ایسا ہے، یعنی داڑھی نہ رکھنے کا گناہ ایسا ہے جو مسلسل نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے لکھا جا رہا ہے، ہر حالت میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو اجتماعیت کے اعتبار سے اصلاحی پہلو سامنے رکھ کر تو گفتگو کی جائے گی، لیکن کسی شخص کو پرٹیکولر آواز دے کر کہ اے عبد الرحمان تم بہت برے آدمی ہو، تم نے داڑھی نہیں رکھی، اس کو مطعون نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فقہ اسلام نے جزیہ بیان کیا ہے کہ پرٹیکولر کسی شخص کو نامزد کر کے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اکیلا تھوڑی اس بات کا ذمہ دار، پورا معاشرہ جو ہے، معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے داڑھی نہ رکھنے کے گناہ پر کسی شخص کو نامزد کر کے مطعون کرنے سے فقہ اسلام نے منع کیا ہے، یعنی اس بات کا تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور ہوتا کیا ہے، نیکوکار آدمی، ہاں وہ بھی غلط، وہ ابھی میں وہ بھی عرض کر دوں گا، حضرت صاحب نے توجہ دلائی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ جو چھوٹی، میں بلکہ کہہ دوں کہ جس کو میرا خیال ہے مختلف کٹ کہتے ہیں، فرینچ کٹ، یہ وہ، اب تو لوگوں نے چہرے کے اوپر جو ہے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے اپنے نام کا جو پہلا حرف تھا نا، الفابیٹ، وہ دونوں طرف بنایا ہوا تھا، یعنی وہ داڑھی کو اس انداز سے انہوں نے وہ کیا، بالوں کو، کہ وہ یہاں پر وہ بن گیا، ایس بن گیا، اور یہاں پر بھی ایک ایس بن گیا۔ انہوں نے کہا یہ میری شناخت ہے کہ میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔
تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ سب غلط ہے. داڑھی جہاں واجب یعنی سنت ہی نہیں واجب ہے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں قریب واجب اور قریب فرض ہے، تو داڑھی کی مقدار بھی واجب ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، صرف داڑھی نہیں، اس کی مقدار بھی واجب ہے کہ کتنی ہونی چاہیے. اور ہر طرف سے، یہ بھی اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی، ہر طرف سے ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سارے بال سمیٹ کر یہاں پر مٹھی میں لے لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہو گئی بھائی داڑھی پوری. ایسا نہیں ہے. یہ جو یہ بال ہے نا، یہ بھی پورے ایک مٹھی کے ہونے چاہیے، یہ والے بھی، یہ بھی ہونے چاہیے پورے، یہاں سے بھی یکمشت، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، ہر طرف سے. اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ یکمشت ہے، ایک مشت ہے، ایک مٹھی ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکوکار اگر کسی وقت کبھی کسی سے الجھتا ہے، اگر غیر حاجی سے الجھتا ہے تو کہتا ہے میرے منہ آتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، تو میرے منہ لگتا ہے، تو داڑھی منڈا ہے، لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں، خبردار مجھ سے بحث مت کرنا، تہجد گزار آدمی ہو، تو بے نمازی ہے. تو اس طرح کے تانے دینا یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ زوم پیدا ہو گیا، اور یہ شیطان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان کے گمراہ کرنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ جب وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو صحابہ نے پوچھا کہ شیطان تو ایک ہے، اس کے اتنے راستے اللہ نے بیان فرما دیے، خطوات الشیطان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصائے مبارکہ سے ایک لائن ڈرا کی اور فرمایا سیدھی لائن، فرمایا یہ تو صراط مستقیم ہے. اور پھر فرمایا اس کے آگے دائیں بائیں آڑی ترچھی لکیریں بنا کر وضاحت کے لیے فرمایا یہ شیطان کے مختلف راستے، اور صراط مستقیم کو جہاں سے آغاز فرمایا تو اس کے انتہا تک شیطان کے راستے بنائے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے والا کوئی بھی ملت اسلامیہ کا فرد بلوغت کی عمر کے بعد سے لے کر اپنے مرنے تک کبھی بھی شیطان کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم پر ایک ہی مقام پر لکیر نہیں لگائی ہے نا. عشۃ اللمعات میں اسی حدیث شریف کی شرح میں شیخ محقق نے یہی بات کی کہ شیطان یعنی حضور کے اس عمل سے اور یہ لکیر کھینچے جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا حملہ وقت نزع تک ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اب بڑی عمر گزار لی میں نے اور میں نے اتنے حج کر لیے، اب تو میں ٹھیک ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھ بھی جاتا ہوں تہجد کے لیے، تو اب مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. شیطان بلکہ اس پر تو زیادہ حملہ کرتا ہے کہ جو نیکیاں زیادہ سمیٹ لیتا ہے. کیونکہ جہاں شیطان کے مطلب کی دولت ہوگی، وہ قذاق ہے نا، ڈاکو ہے، تو مختلف ڈاکو ہوتے ہیں. کوئی دنیا کی اندر رائج جو کرنسی ہے اس کرنسی کو لوٹنا چاہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ روز آخرت جو کرنسی چلے گی، وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا روز آخرت، تو شیطان اس کرنسی کو لوٹنا چاہتا ہے دنیا میں کہ یہ لوٹ لے تاکہ پھر یہ بندہ جو ہے وہاں پر قلاش ہو جائے، وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہاں یہ مفلس ہو جائے اور کنگال ہو جائے. تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے حملہ کرنے کی صورتیں وہ مختلف ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ باقاعدہ تشبیہ اور استعارے کی مدد سے سمجھایا اپنے اصحاب کو، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ یوں بھی حملہ کر سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ نیک نہیں کر رہا، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب وہ نیک کام کیا ہے؟ دیکھیے یہی بات، یعنی ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کرنا تو شیطان پیچھے لگ گیا. اپنے علم پر تکبر کرنا، سمجھ لیجئے شیطان پیچھے لگ گیا. اپنی عبادات پر تکبر کرنا، شیطان پیچھے لگ گیا. اپنے
سفر حج کو انگلیوں پر گن کر بیان کرنا، اور اس کے بارے میں تو ایک واضح حدیث بھی ہے کہ پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ فرمایا، جب صحابہ اکرام نے اس پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ جب آنے والے دور میں اتنے مسلمان ہوں گے تو پھر کیسے مسلمانوں کی گویا ہوا اکھڑ جائے گی کافروں کے مقابلے میں، کہ اتنی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے محض ان کی آسانی کی خاطر دور سے حجر اسود کا استلام کر لیا، جب اتنی تعداد میں آئیں گے تو ملت اسلامیہ تو بہت زیادہ ہوگی، تو کافر اور مشرک ان سے ڈریں گے۔ تو حضور نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، ان کا ایمان تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حج کے لیے بہت تعداد میں آئیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، فرمایا نہیں، وہ یا تو تفریح کے لیے حج کریں گے یا تجارت کے لیے حج کریں گے یا لوگوں کو انگلیوں پر گن کر بتانے کے لیے حج کریں گے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے۔ دیکھیے اب یہ ساری باتوں کے پیچھے شیطان کا معاملہ آ گیا۔ تو شیطان جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے حملہ کر سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، اور وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جیسے دیکھیے ہمارے اکابرین نے ہمیشہ یہ طرز عمل اختیار کیا، اور باقاعدہ طور پہ اگر کسی کو اپنا جانشین بنایا بھی، خلافت و اجازت سے نوازا بھی، تو یہ بات فرما دی کہ یہ کبھی نہ کرنا کہ یعنی جب عورتوں کو مرید کرو تو مرید کرتے ہوئے ان سے بے تکلفانہ گفتگو شروع کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوراً پھر شیطان کا حملہ ہوگا، فوراً حملہ ہوگا۔ تو یہ سب باتیں بڑی اہم ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے اپنے معاملات میں بالکل راست اقدام کرنے کے حامل ہیں۔ تو نیکی بھی کبھی کبھی تکبر اور رونق کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ضمنی بات میں نے وہاں سے شروع کی تھی کہ ہجرت کا معنی جب ترک کرنا ہے تو اپنے معاملات کو جب کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو یہ علماء تصوف، علماء معرفت، صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات میں یکسوئی کی خاطر، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی خاطر، جس نے ابھی تک کسی مرد کامل کے دامن کو نہ تھاما ہو، لیکن جب وہ کسی شیخ طریقت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک بے پیرا پیر والا ہو جاتا ہے، اور ایک شخص جو کسی کا مرید نہ ہو پھر مرید ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرید ہونا بھی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے، اور اس کو گویا مہاجر ہونے کا شرف مل گیا، کیونکہ اس نے اپنے معاملات کو چھوڑا ہے نا۔ ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے سارے معاملات پر، اور آئندہ کے لیے نیک عمل کے لیے ثابت قدمی کی دعا اپنے پیر طریقت کے ساتھ مل کر کے کرتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے، اپنا ہاتھ شیخ کامل کے ہاتھ میں دے کر اپنا سودا کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور پھر جب پیر کی طرف سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ بس یہ احساس ہر وقت رکھنا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کسی سامنے ہونے اور زندہ ہونے اور ہر وقت ملنے جلنے کے حوالے سے اب تو اتنے آلات موجود ہیں، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ، کہ فون بھی کر لیا اپنے شیخ کو، تو ہر وقت ایک احساس رہتا ہے۔ اچھا پھر اپنے برادران طریقت سے بھی خوف رہے گا، یار میں کوئی غلط کام کروں گا نا تو یہ تو پیر صاحب کو بتا دے گا، تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تصور شیخ کی جب بھی ہدایت تھی نا ہمارے علماء صوفیہ اور مشائخ نے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تم ایک ہی شخص، یعنی شخصیت پرستی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ
کہ کیونکہ تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہارا شعور، تمہاری یعنی بصیرت وہ اس طرف تمہیں لے جاتی ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یعنی بصارت سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کو، تو جب آنکھوں سے جو چیز نظر نہیں آتی تو بصیرت جو اس کے پیچھے ہوتی ہے، دل کی آنکھ، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا، نہیں ہے کوئی دیکھنے والا. تو اسی لیے اللہ کا وہ تصور ہمارے اندر جاگزی نہیں ہوتا. اور یہ جو مشائخ کرام کہتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالی تک پہنچانے کے لیے ہدایت جاری کرتے ہیں کہ یاد رکھو اب میں تمہارے اعمال پر گواہ رہوں گا، تم نے غلط کام کیا تو مجھے پتہ چل جائے گا، لہذا ہر وقت میرا تصور کرو. تو اب اگر وہ برائی کرنا چاہتا ہے مرید، اسے خیال آتا ہے یار میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہوگا، میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہوگا، دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہی ہیں بس. تو یہ تصور شیخ کرتے 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 اس کی اتنی اصلاح ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس آئین اور اس دین کے تحت، اس نظام کے تحت جب وہ زندگی گزارتا ہے اور وہ غور کرتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے گویا اس نظام کی طرف لگا دیا، اس آئین کی طرف لگا دیا جو آئین مصطفیٰ ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں ڈوبتا ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرتا ہے تو پھر حضور کے سراپائے اقدس کا تصور، حضور کے حسن و جمال کا تصور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسی معجزات کا تصور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر پہلوؤں میں پائے جانے والے کمالات کا تصور اسے اس طرف لے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا شاہکار بنایا ہے، تو پھر وہ اپنے رب ذوالجلال کے تصور میں ڈوب جاتا ہے. گویا تصور شیخ ترقی کرتے کرتے اس کو اللہ تبارک و تعالی کے تصور میں اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں جا کر وہ فنا فی اللہ اور پھر اس کے بعد باقی باللہ کی منزل پر فائز ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی عیوب و نقائص اور جتنے بھی فواحشات اور منکرات اور باطل خواہشات، ان سب کو ترک کرنے کا اور نیک معاملات کو اختیار کرنے کا نام یہ ہجرت ہے. اور جو اس طرح کا عمل کرتا ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، برائی کو چھوڑنے کا عہد کر لیتا ہے، تو وہ مہاجر ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے. آج کل کی جو ہماری سوسائٹی اور ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کی سلامتی کی فکر کرنا. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوش عملی جب دیکھی جاتی ہے نا کسی کی، تو اس کی طرف سے دل کے اندر ایک رقیق جذبہ، ایک حلم پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ حلم یعنی حلیم الطبع ہونا، یعنی کسی شخص کا روادار اور بردبار ہونا، یہ تو اپنے ہم نظریہ، اپنے ہم عقیدہ اور اپنے ہم مسلک کے لیے ہے، نہ کہ جو بھی خوش عمل نظر آ جائے تو ہم اس کے لیے یہ سوچیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ نیک کام کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات عقیدے کو اور نظریے کو بہت ٹھیس پہنچاتے ہیں. میں اس کی کوئی واضح مثال اگر پیش کرنا چاہوں تو میں جو سمجھتا ہوں، میں ایک بات ضرور عرض کر دوں، اور مقصد کوئی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ وارانہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیے، یہ ابھی جو ایک امریکہ نے سازش کر کے جماعت الدعوہ کے بد عقیدہ، بڑے پکے نجدی وہابی
حافظ سعید کی جو سر کی قیمت مقرر کی نا، یہ ایک سازش ہے، کیونکہ اس کو شہرت دلوانی مقصود تھی اور اس کو بڑے یعنی کچھ شارٹ کٹ لگوا رہے تھے جب بھی وہ دفاع پاکستان ریلی اور جلسہ اور یہ اور وہ سب چیزیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ دشمنی میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرنے لگے. میں ایک پروگرام کے سلسلے میں ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو مولانا نورانی کی بڑی بہن اور بہنوئی نے قائم کیا تھا، مولانا فضل الرحمان انصاری صاحب نے، اسلامک سینٹر نارتھ ناز آباد میں. تو میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک مفتی صاحب، مفتی عمیر، وہ وہاں پہ استاد پڑھاتے ہیں. تو ان سے ایسی میری بات ہو رہی تھی، تو مفتی عمیر جیسے یعنی سنی طلبہ کو پڑھاتے استاذ العلماء ہیں، ان کے دل میں بڑا نرم جذبہ تھا حافظ سعید کے لیے. وہ کہنے لگے بھائی وہ یار امریکہ سے ٹکرا گیا ہے وہ. میں نے کہا آپ نہیں سمجھ رہے، یہ سب کچھ سازش ہے، یہ سب کچھ غلط ہے. کہنے لگے نہیں بس کچھ بھی ہے. میں نے کہا پکا وہابی ہے. تو ان کے منہ سے نکلا یار وہابیت کو ایک طرف رکھیے آپ، امریکہ کا دشمن تو ہے نا. اب دیکھیے کیا ہوا، یہ جملہ میرے نزدیک کہ وہابیت کو ایک طرف رکھیے، میرے نزدیک تو یہ تو قابل گرفت ہے. اس پہ تو توبہ کرنی پڑے گی، اس پر تو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے وہابیت کو یعنی بالکل ایک معمولی اور ہلکی بات سمجھا، جبکہ وہابیت جو ہے وہ سراسر اول تاخر سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا نام ہے. تو ایسے برے عمل کو ہلکا سمجھنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی اپنے ایمان سے گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی ایسی بات جب نظر آتی ہے تو عقیدے اور نظریے کو بہت زبردست زک اور ٹھیس پہنچتی ہے. اس سے اپنے عقیدے کو ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا یہ حالات کا تغیر ہے، کبھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی بات ہو جائے، جیسے بہت سے معاملات ہوئے، بعض لوگوں نے کہا کہ بڑا افسوس کا اظہار کیا جب اسامہ بن لادن والا معاملہ آیا، لوگوں نے بڑے بڑے افسوس کا اظہار کیا، حالانکہ اس شخص کے بھی وہابی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہاں واصل جہنم ہوا کچھ نہیں پتا، سمندر میں ہوا، کہیں بھی ہوا. بہرحال تو لوگوں کے اندر نرم جذبہ پیدا ہو جانا کسی کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی حفاظت نہیں کر رہا. اس اعتبار سے بھی ہماری سوسائٹی میں اہل سنت و جماعت یعنی مذہب مہذب، مسلک حق، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا، اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی صحت کا اہتمام کریں. عقیدے کی صحت ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو عقیدے کی صحت کے لیے بھی ہمیں سارا اہتمام کرنا ہوگا. جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے ہم اچھی وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں جن سے جسم کو توانائی حاصل ہو، اور توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جسم جلدی سے لاغر نہ ہو جائے، جلدی کمزور نہ ہو جائے، جلدی کمر نہ جھک جائے، ہے نا، جلدی بینائی کام نہ کرنا چھوڑ دے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ابھی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں. لوگ عام طور پہ تو بچوں کا ہی سوچتے ہیں، لیکن کم از کم نیت اگر اچھی رکھی جائے تو بچوں کا معاملہ تو ضمنی ہو جائے گا. نیت یہ رکھی جائے کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کھڑے ہو کر کے قیام، رکوع، سجود کرتے رہیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی نا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں یا اشارے سے نماز پڑھیں. تو اگر جسم کو توانائی دے رہے ہیں تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبودیت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. تو اسی طرح عقیدے کی صحت کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. اب وہ عقیدے کی صحت کے لیے توانائی وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ بزرگان ملت سے ملے گی، وہ اولیاء امت سے ملے گی، وہ علماء ملت اسلامیہ سے ملے گی. یعنی اگر ہم اپنے عقیدے اور نظریے
کی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ابلاغ کرنا ہوگا، اس کا پرچار کرنا ہوگا، بار بار اس کا اظہار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اپنی صحت، جسمانی صحت کے لیے ہم واک کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے جاگنگ کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے جم جوائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کی صحت کا اہتمام کرنے کے لیے اس کا بار بار اظہار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے ہم سنی ہیں، بھائی سنیت تو دل کے اندر ہے، ارے بھائی اس کا اظہار بھی کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی خوش عقیدگی کا اظہار یہ بہت ضروری ہے، اسی سے عقیدہ مضبوط رہے گا۔ بار بار اس کا اظہار کرتے رہیں۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو بہت ہی والہانہ انداز میں اور بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھ لینا چاہیے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ بھی گواہ ہو جائے، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، وہاں کا انوائرمنٹ سب گواہ ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی درود و سلام پڑھنے والا شخص ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی عقیدے اور نظریے کی مخالفت رکھنے والے شخص پر ہمیں اگر شدت کرنے کی ضرورت پڑے تو شدت بھی کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ تعلق نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو ہم کوئی فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ فرقہ وارانہ بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے مفسر اعظم حضرت علامہ ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب الازہری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے برادر طریقت ہیں، تو ان کے والد گرامی مفسر اعظم جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ بات باقاعدہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو تلقین کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ کوئی بد عقیدہ، کوئی نظریے کا مخالف دیابنا ہو، وہابیہ میں سے ہو، روافظ میں سے ہو، قائدیانیوں میں سے ہو، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا لوگوں میں سے ہو، تو ان کے سامنے اپنے اس خالص ایمان کا اظہار ضرور کیا کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی گواہی امر مسلمہ بن جائے کہ یہ شخص برے عقیدے سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ جب کوئی بد عقیدہ ملے تو اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو مفسر اعظم تو باقاعدہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے۔ اور حضرت شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی خاص طور پر اس بات کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ضروری ہے۔ اور دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بھی ہدایت کی ہے نا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کرنا چاہیے، یہ ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاری رہے۔ تو عقیدے کی صحت کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ عمل بار بار کیا جائے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ جسمانی صحت کے لیے ہم بار بار چلتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے بھائی چلتے ہیں، یہ ان کو چلنا آتا ہے، لیکن ہم بار بار چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، پتہ ہے لوگوں کو۔ تو اب اسی طرح عقیدے کا تعلق جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بس دل میں عقیدہ موجود ہے، وہ رہے مگر اس کا اظہار کریں، بار بار اظہار کریں کہ بھئی یہ سنی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر تقبیل ابہامین کا عمل کرتے ہیں، یعنی بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو۔ جب بھی آپ اذان سنیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، نہ شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعی طور پہ نہیں، عمل کرنا چاہیے، بالکل علل اعلان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام سن کر، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام سن کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اسی طرح اولیاء اکرام
کہ جب بات ہو تو اس کا خاص طور پر ذکر کرتے رہنا چاہیے. کوئی اگر پوچھے کہ بھئی آپ کے مزاج بخیر ہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار اسی میں کر دینا چاہیے. غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے تکمیل کر لی اپنے یعنی درس نظامی وغیرہ کی اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید خلیل احمد کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اور اپنے بھائی سے ہی میں مرید ہوا, بھائی نے ہی سلسلے چشتیہ صابریہ میں مجھ کو خلافت و اجازت بھی دی. تو میں کہیں بھی جب کبھی جایا کرتا تھا تقاریر کے لیے تو بھائی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر کبھی بھی کوئی ملے, راہ چلتے ہوئے بھی لوگ ملتے ہیں, کسی نے سلام کر لیا اور مصافحہ کیا, خیریت پوچھی, تو اس موقع پر وہاں کے ماحول اس وقت ایسا ہوگا. مولانا خلیل کاظمی صاحب نے یہ ہدایت کی اور غزالی زمان نے خود اس بات کو بیان کیا دارالعلوم امجدیہ میں, ہم نے اپنے کانوں سے سنا. تو فرمایا کہ میرے بھائی نے کہا کہ جب کوئی کہے کہ مزاج بخیر ہے, کیسی طبیعت ہے, خیریت ہے, تو الحمدللہ نہیں کہنا, بلکہ یہ کہنا کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے. 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے. اور وہ یہی کہا کرتے تھے, اور یہی طریقہ ان کا علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب انہوں نے اپنایا ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور جب کیونکہ وہ تو کافی چھوٹے ہیں عمر میں, مجھ سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں, تو ایک مرتبہ میں ان کے ہاں زہرانے میں شریک تھا, تو انہوں نے جب یہ اپنایا طریقہ تو میں نے ان کو امجدیہ والی بات خود بتائی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مزار شریف پر میں جب چلہ کش تھا تو اپنے ابا حضور کے مزار پر, تو خواب میں آ کر کے ابا حضور نے یہ تلقین کی تھی کہ یہی کہا کرو, کوئی خیریت پوچھے تو کہو کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے, ان کے سائے میں. تو عقیدے کا اظہار ہو گیا نا, صرف مزاج کرسی میں عقیدے کا اظہار ہو گیا. تو اس طرح عقیدے کی صحت اور اعمال کی صحت دونوں کے لیے ہمیں خود مواقع تلاش کرنے چاہیے, اور وہ عمل آہستہ آہستہ ہمیں اس طرح نیکی کے راستے پہ لگا دیتا ہے اور اس یقین کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ جو میں نے ابھی بات عرض کی تھی کہ رسول اکرم نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنا یقین تو رکھو نماز ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھتا ہے. یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ تو دیکھیے, ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں, اپنے اختیار سے بھی کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ نے انسان کو جبر اور اختیار کے درمیان پیدا کیا. یعنی ہم نہ تو مجبور ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں, آپ نیچے بیٹھے ہیں, تو آپ کا نیچے بیٹھنا جبر کے ساتھ نہیں ہے, میرا اوپر بیٹھنا جبر کے ساتھ نہیں ہے, میرا کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے, میرا یہ بولنا یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے, اس میں اختیار داخل ہے نا. اگر اس میں اختیار نہ ہو تو پھر آپ کا اس واض و ارشاد کی محفل میں بیٹھنے پر اجر و ثواب تھوڑی ہوگا, اجر و ثواب تھوڑی ہوگا. یعنی بالکل ایسا سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو یہ کہے کہ یار وہاں جا کر محفل میں بیٹھ جاؤ, اور مولوی صاحب جب اپنا بیان ختم کریں تو مولوی صاحب کو گاڑی میں لے کر کے ان کے گھر چھوڑ دینا, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جبر کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کو اس محفل واض و ارشاد میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ وہ تو اپنی دوسری ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. اور جو اخلاص کا پیکر بن کر کے آ کے بیٹھے ہیں تو انہیں جو ہے ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبر اور اختیار کے درمیان تخلیق فرمایا ہے. یعنی جبر سے مراد یہ ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں, اور اختیار سے مراد یہ کہ ہم مکمل خود مختار بھی نہیں ہیں, ہے نا. مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب
یہ سوال ہوا جبر اور اختیار کا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا. فرمایا تم اپنا ایک پیر اٹھاؤ. تو سوال کرنے والے نے ایک پیر اوپر اٹھا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اختیار ہے. تو اس نے کہا اب جبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ. تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ جبر ہے. یہاں تم مجبور ہو، تم دونوں پیر ایک وقت میں نہیں اٹھا سکتے، اور یہاں پر تم مختار ہو، ایک پیر اٹھا سکتے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ مجبور محض ہونا اور مختار کل ہونا اس میں فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں جبر اور اختیار کے درمیان تخلیق فرمایا ہے تو ہمارا کچھ عمل اپنے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ہم بازار میں کھڑے ہیں تو اپنی مرضی سے کھڑے ہیں، ٹھیک. سودا خرید رہے ہیں تو اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں. کسی پھل والے کے پاس ٹھیلے پر کھڑے ہیں، خربوزہ تربوز کچھ بھی لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں. اب اس کھڑے ہونے کے عمل میں یہ یقین تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر ہے، ہمارے اس عمل سے غافل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے. اس کا التفات اور اس کی توجہات جو ہماری طرف ہیں ان میں اس وقت رحمتیں شامل ہیں یا نہیں، اس کا یقین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کھڑے ہیں نا. لیکن اب آئیے اس طرف کہ جب ہم مسجد میں آ کر کے مؤذن کی صدائے الی الحق پر لبیک کہتے ہوئے آ کر کے جماعت میں شامل ہو کر کھڑے ہیں، تو اب ہم جو کھڑے ہیں تو کس کی مرضی سے کھڑے؟ اپنی مرضی سے نہیں کھڑے. اچھا یہ بھی عرض کر دوں، اللہ کی منشا اور مرضی سے بھی نہیں، بلکہ رسول اللہ کی مرضی سے کھڑے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا غوث الاعظم. تو اب ہم اللہ کے رسول کی مرضی سے کھڑے ہیں، کیونکہ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ صفیں کس طرح درست ہوں گی. سرکار نے کیسے فرمایا تھا کہ اعتدال رکھو اور صفوں کو سیدھا رکھو. قیام کے وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں کس طرح قیام کرنا ہے، حضور کے انداز کو اپنانا ہے، حضور کی سنت مطہرہ اور عادات کریمانہ کے مطابق رکوع اور سجود کرنا ہے. تو اب جب ہم اس طرح کھڑے ہیں حضور کی اداؤں کو اختیار کرتے ہوئے اور حضور کی اداؤں کی نقل کرتے ہوئے، تو اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ بے نیاز ہے. اس نے اعلان کیا ہے اللہ الصمد، اس کی بارگاہ صمدیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی کی طرف توجہ نہ کرے. بے شک وہ بے نیاز ہے، مگر جب اس کے محبوب کی اداؤں کی نقل کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت وہاں ضرور ہوتی ہے جہاں جہاں اس کے محبوب کی اداؤں کی نقل کی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم نماز ادا کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو اتنا یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے تھوڑی کھڑے ہو، تم تو میری مرضی سے کھڑے ہو، اور جب تم میری مرضی سے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھے گا. اس بات کا تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. رسول اللہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان فرمائے، وہ ظاہر ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں عبادات اور اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے دین کے مطابق عمل کرنا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد وہ بھی بیان فرمائے. اور خود رسول اللہ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیض کا واسطہ ہیں. تو اس واسطہ ہونے کے اعتبار سے حضور کا حق ادا کرنا
یہ حقوق اللہ میں بھی شامل ہے، اور حضور مخلوق پر فیض الہی کا واسطہ ہے، اس لیے حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ یعنی اگر اللہ کا حق ادا کریں گے تو یہ فقط اللہ کا حق ہوگا، اور اگر بندوں کا حق ادا کریں گے تو یہ فقط بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے، یعنی ماں باپ کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، ہمسائے کا حق ادا کرنا، اپنے دوست احباب ساتھیوں کا، رفیق سفر کا، اپنے ہم مکتب ساتھیوں کا حق ادا کرنا، یہ سب حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھوکے کو کھلا دینا، کسی پیاسے کو پلا دینا، یہ سب حقوق العباد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس کے حکم پر، اس کے دین کے آئین پر عمل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہے تو حج ادا کرنا، اور دین کے غلبے کی خاطر جہاد کرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہیں، انہی کا تعلق حقوق اللہ سے، یہ اللہ کے حقوق۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی حق ادا کیا جائے گا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محبت سے لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ایک عمل دو شعبوں پر محیط ہو جائے گا، یعنی حضور کا نام لیا یا حضور کا نام سنا اور پھر عقیدت اور احترام کا اظہار کیا، تو ایک عمل میں دو باتیں شامل ہوں گی، یعنی وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے پہلا حق ہم پر کس کا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ٹھیک ہے نا؟ انہی کا حق ہے، کیونکہ وہی تو اس کائنات کی تخلیق کے لیے یعنی رہین منت ہیں، انہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خاطر کیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کرنا گویا اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفت بیان ہو رہی ہے کہ حضور کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص سے ان کا تعلق ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، یعنی جیسے حرف مشدد ہوتا ہے کہ اگر ایک ہم لفظ لے لیں، ایک کلمہ ہے معلم، تو معلم جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو لام دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، معلم، کیونکہ لام پر تشدید ہے، یہ لام حرف مشدد ہے، تو حرف مشدد جو ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل کو ما بعد سے ملا دیتا ہے، یعنی عین کو یہ لام میم سے ملا رہا ہے، معلم، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اسی طرح آقائے دو جہاں مالک کون و مکان سرور مرسلہ حامی بے کسا شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ذات، وہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر مخلوق میں تقسیم کرنے والی ذات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں، مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں، تو گویا حرف مشدد کی طرح ہیں، تو مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور مخلوق کی فریادوں کو اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے منظور کرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم نبی محتشم محبوب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، یہ خاص طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے
یہ ہمیں اور آپ کو نہیں، صرف اپنے محبوب کو ہی اپنی خاطر بنایا ہے نا، صرف محبوب کو ہی بنایا. کم از کم میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اپنے لیے کہ مجھے نہیں، اپنے محبوب کو. آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، اور یہ عام طور پر علماء سے آپ سنتے ہیں، میں وہ حدیث قدسی یہاں عرض کرنا یعنی ضروری نہیں سمجھتا، اس کا مفہوم ہی کافی ہے، جو وہ مشہور حدیث کنت کنزا مخفیہ فاذا احببت ان اعرف فخلقت الخلق. دیکھیے اس میں بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات الوہیت کے اسم جلالت کو بھی بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت اور اسم ذات ہے اللہ. اس نے یہی فرمایا، اس نے یہ نہیں فرمایا کن تو الہن کہ میں معبود تھا، میں اللہ تھا، میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے ایک پہچاننے والے کو تخلیق فرمایا. یعنی اس نے فرمایا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پوشیدہ جس کا نام نہیں، پوشیدہ خزانہ. اور خزانہ تو ہوتا بھی پوشیدہ ہے نا، خزانہ جو ہے وہ روڈ پہ پڑا ہوا نہیں ملتا، خزانہ پوشیدہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس خزانے کو کوئی جاننے والا ہو، اور جو جاننے والا ہو بس وہی اس خزانے کو جانے اور کوئی نہ جانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، کیونکہ عمل تخلیق میں مقصد یہی تھا کہ کوئی پہچاننے والا ہو. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا تو سرکار کی زبان حق ترجمہ سے جو کلمات سب سے پہلے ادا ہوئے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما سوا اللہ جب کائنات بننے کا عمل شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے، ابھی عرش کرسی زمین آسمان کچھ بھی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی پوری کائنات میں سب سے پہلا جملہ کون سا ادا ہوا، کون سی بات سب سے پہلے ادا کی گئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمہ سے اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اب اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہی کلمات سب سے زیادہ ادا کیے جاتے ہیں. اچھا اس لیے نہیں، یہاں بھی دیکھیے ایک عقیدے کی بات عرض کر دوں، اصلاح کے طور پر بھی اس کو سمجھ لیجئے گا. اس لیے اللہ اکبر زیادہ نہیں بولا جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ہم اعلان کر رہے ہیں. بے شک کبریائی کا اعلان ہے، مگر یہ ضمنی ہے. اصل میں تو ہم وہ کلمات ادا کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے ادا کیے تھے، حضور کی زبان سے نکلے تھے. اس لیے نہیں کہ یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، وہ اعلان اپنی جگہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات عرض کی اللہ کو وہ پسند آ گئی. ورنہ وہ تو فرما رہا ہے کہ میں تو پوشیدہ خزانہ تھا. اچھا نام رکھتے بھی تو دوسرے ہی ہیں نا، اپنا نام کون رکھتا ہے؟ میرا نام نسیم صدیقی، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 39ویں نمبر پر ہوں الحمدللہ. تو یہ صدیقی اس لیے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. نسیم احمد میرا نام میرے والدین نے جو رکھا تو میں نے تو خود نہیں رکھا نا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو نام خود نہیں رکھے جاتے، سمجھ رہے نا آپ بات کو، نام خود نہیں رکھے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اللہ تعالیٰ نے ہی وہ علم عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کو جان گئے، اور ان کی زبان سے سب سے پہلے اللہ ادا ہو گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب
سجدے کے وقت مجھے حکم فرمایا کہ اے محبوب، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، تو میں سمجھ گیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرا مقام محبوبیت ہے. یعنی اپنا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا مرتبہ محبوبیت ہے اور میرا نام محمد ہے. اب دونوں نے ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کیا. ایک خالق ہے، دوسرا اس کی مخلوق اور شاہکار مخلوق. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب اپنے محبوب پر گویا ایک نظر محبت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی محبت کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور شرما گیا، اور حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے میرے انوار کو پسینے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے انوار کے پسینے جمع کیے. میں نے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا عمل ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اس سے کچھ بناؤں گا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کیا اپنی پہچان کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو بنائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں محبوب، میری پہچان کے لیے تم کافی ہو اور میں تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہوں. سمجھ رہے نا آپ بات؟ دیکھیے یہ بھی عقیدے کی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. ہم سے تھوڑی فرمایا ہے. ہم سے فرمایا جب نہیں ہے تو ہم کیوں جگہ جگہ لکھتے پھر رہے ہیں اسٹیکروں کے ذریعے اور گاڑیوں پر لگاتے پھر رہے ہیں، کیلنڈر چھاپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہ تو سورہ توبہ کی آیت 129 کا شروع کا حصہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو خطاب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو وعدہ نہیں کیا، مجھ سے نہیں وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. اپنے محبوب سے فرمایا، تو محبوب سے فرمایا تو محبوب کی ہی بات ہونی چاہیے نا. ہاں مجھ سے یہ جملہ 1980 میں میرے مرشد گرامی حضور سیدی سندی مرشدی متائی مولائی ملجائی ابو البرکات آل رحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ نے 1980 میں یہ فرمایا. میں بریلی شریف میں حاضر تھا کہ میں اپنے سارے مریدوں کے لیے کافی ہوں. اور اگر 6 صدی ہجری پیچھے چلے جائیں تو یہی جملہ آپ کو بابو شیخ کے منبر پر تصور کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے تو شہنشاہ بغداد کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اپنے سارے مریدوں کے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے پتہ چلا کہ ہمارے لیے تو ہمارا شیخ کافی ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ تو اللہ تعالی اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شیخ بنایا، یوں کہہ لیجیے. تو وہ ان کے لیے کافی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے کیا بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جس طرح تم میرے جاننے والے ہو گئے، میرے پہچان والے ہو گئے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی تمہارے ان سجدوں کو دیکھنے والا میرے علاوہ بھی ہو. میں تو خالق ہو کر کے دیکھوں گا نا، سجدے میرے لیے ہیں، لیکن تمہارے ان سجدوں کو دیکھنے والا مخلوق میں کوئی اور بھی ہو، تو جس طرح تم میرے جاننے والے ہو اسی طرح کوئی تمہارا بھی جاننے والا ہو. تم میرے جاننے والے ہو اس لیے میں نے تمہیں اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا. باقی جن کو بناؤں گا وہ تمہارے جاننے والے ہوں گے، اسی لیے میں نے ان کو تمہارے انوار کے صدقے سے بنایا. ہے نا؟ تخلیق کائنات کا فلسفہ یہی ہے کہ جو جس کے لیے بنا وہ اسی کے نور سے بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا تو اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا. باقی مخلوق کو اپنے محبوب کی پہچان کے لیے بنایا تو محبوب کے انوار کے پسینے سے بنایا. اور دیکھیے جب کسی میں یہ بات ہو، یہ کمال ہو کہ انہی کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ظاہر اور ہویدہ فرمانی تھی، تو گویا یوں سمجھ لیں کہ سرکار کی تخلیق کے بعد
سرکار کے قبائے مبارکہ اور سرکار کے ابائے مبارکہ میں یہ پوری کائنات سمٹی ہوئی تھی، پوری کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن افشاں والا دوپٹہ اوڑھتی ہے نا، اور اس پہ گوٹا کناری پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو جب وہ اس کا آنچل لہرا جائے تو افشاں بکھر جاتی ہے ہر طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خطاب حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، روضۃ الاحباب میں بھی ہے، جامع المعجزات میں بھی ہے، اور کوكب دری میں بھی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو کائنات میں نے آپ کے اندر رکھی ہے، آپ کے قبائے مبارکہ کے جھٹکنے سے وہ کائنات ہویدہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو میرے اندر سے عرش اور کرسی اور زمین و آسمان اور سورج و چاند ستارے سارے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ تخلیق فرما دی۔ تو یہ سب کچھ حضور کے دامن میں تھے، یہ سب کچھ حضور کے دامن میں تھے۔ یہ مضمون میں نے امریکہ میں ایک شاعر ہیں بڑے اچھے میرے دوست، میں نے ان سے جب یہ مضمون بیان کیا تھا تو انہوں نے اس کو ایک قطع کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں رکھا تھا، تو انہوں نے اس کو ایک اور بڑا پیارا رنگ دیا تھا کہ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ میرے سر کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو بنایا، میرے سینے کے پسینے سے انبیاء اور مرسلین کو بنایا، میری پشت کے پسینے سے زاہدوں کو، عابدوں کو، حجاج کرام کو بنایا، اور اسی طرح میرے شکم کے پسینے سے قناعت پسندوں کو، متقی پرہیزگاروں کو اور متوکلین کو بنایا، اور میرے کلائی سے بہہ کر انگلیوں سے نتھرنے والے پسینوں سے کاتب، خوشنویس اور خطاط لوگوں کو بنایا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پائے اقدس کے پسینے یعنی اوپر کے حصے سے، پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجاہد فی سبیل اللہ اور مہاجر فی سبیل اللہ کو بنایا، اور میرے تلوے کے پسینے سے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا۔ وہ اسی لیے خالد عرفان نے کہا کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح جب کائنات کو آپ ہی کے تصدق، آپ ہی کے توسل سے تخلیق فرمایا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محتاج ہے۔ حضور کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پوشیدہ خزانے کا نقشہ مل جائے گا، اس پوشیدہ خزانے تک جانے کا راستہ مل جائے گا، مل ہی نہیں سکتا۔ اس پوشیدہ خزانے کے دروازے پر ایک ہی ذات بیٹھی ہے، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، ان کو بائی پاس کر کے کوئی پوشیدہ خزانے تک پہنچ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خزانے تک جانے کے لیے نقشے کی ضرورت ہے، خزانے تک جانے کے لیے سرکار سے رابطے کی ضرورت ہے، خزانے تک پہنچنے کے لیے سرکار ہی راستے بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس راستے پر چلو گے تو وہاں تک جا سکو گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا مسلم شریف میں 6 طرق کے ساتھ یہ مفہوم متعدد الفاظ میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا خازن وانا اقسم بینکم، انما جعلت قاسم وانا اقسم بینکم، انما بعثت قاسم وانا اقسم بینکم، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا نگراں ہوں، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والا ہی بنایا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کرنے والا ہی بنا کر کے بھیجا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرماتا ہے۔
والا حضرت نے اسی مضمون کو بیان کیا تھا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رزق کی بات آئے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رزق کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کو اپنے دانست میں چھوٹا نہیں کیجئے گا۔ صرف یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو روٹی کھاتے ہیں تو یہ رزق ہے، غذائی اجناس رزق ہے، چاول کا دانہ رزق ہے، یہ رزق نہیں، صرف یہی رزق نہیں ہے، علم یہ بھی رزق ہے، طاقت یہ بھی رزق ہے، قبیلہ یہ بھی رزق ہے، توانائی یہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، نور معرفت حاصل ہے یہ بھی رزق ہے۔ تو رزق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور بالکل شروع میں ہی دیکھ لیجئے نا، سورہ بقرہ میں ہی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جو متقی لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ متقی کون ہیں؟ متقی وہ ہیں جو کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، صرف روٹی کی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر طاقت و قوت دی ہے تو مظلوم کی مدد کرتے ہیں، علم دیا ہے تو پیاسوں کو، علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم فرما رہے ہیں تو یہاں رزق سے مراد غذائی اجناس نہیں ہے، بلکہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہم تمنا رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، یا ہم رکھتے ہیں آسائش کی صورت میں، یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا عطا کردہ ہے، حتیٰ کہ یہ وقت کہ جس میں ہم بیٹھ کر کے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے لمحہ لمحہ، یہ وقت بھی رزق ہے، اور اس وقت میں جو برکت ہے وہ برکت بھی رزق ہے، وہ برکت بھی رزق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ دور دور جاتے ہیں، کہ سرکار نے فرمایا یہ کام کرو، آپ پر سرکار کا اعتماد ہے، آپ میثاق مدینہ طے کرنے کے لیے یہودیوں کے سرداروں کے پاس چلے گئے، تینوں قبیلوں سے بات چیت کی، آپ شہداء کی بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو یہ شعبہ وہ شعبہ ہے نا، 8 وزارتوں کے قلمدان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آئیں سرکار کی بارگاہ میں، نماز کے لیے آئیں یا ویسے ہی آ جائیں، تو آپ کو سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وقت جو ہے، اس وقت پر آپ کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں وقت کا دامن نہیں تھامتا، وقت جس کے صدقے میں بنا ہے اس کے دامن کو تھاما ہے بس، اور جب اس کے دامن کو تھام لیا ہے تو وقت تو اپنا غلام ہو گیا ہے، وقت کو جیسے چاہے استعمال کرو، وقت میں برکت ہو رہی ہے، ہم سے وقت رکتا نہیں ہے، وقت کی متاع روز گزر رہی ہے، زندگی روز بروز اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم بڑی بے فکری کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو اس کی فکر کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وقت بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف، حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعدی، حقوق العباد کی ادائیگی میں چاق و چوبند ہو جانا ان کے اندر کس درجہ نظر آتا۔ تو ان کے اندر یہ معاملات تھے، انہوں نے اپنے جسم کی بھی اصلاح کی تھی، اپنے عقیدے اور نظریے کی بھی اصلاح کی تھی، اسی لیے ان کا اتنا شاندار معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو ایک یہودی نے ایک مرتبہ چیلنج کیا، کہنے لگا کہ خیبر میں آپ نے اس کا مراحب کا قلعہ جو فتح کر لیا
اور مرحب کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، اور اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں چٹان جو رکھی ہوئی تھی، اس دروازے کی چوکھٹیں اسی چٹان میں تھی، تو اس چٹان میں آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ گاڑ دیا۔ تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے۔ وہ یہودی نے کہا یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے حساب لگایا تھا، میں آسٹرولوجسٹ ہوں، علم فلکیات کا ماہر ہوں، تو میں نے حساب لگایا، تو جب میں نے حساب لگایا تو یہ پتا چلا کہ اس وقت سخت چیزیں نرم ہو گئی تھیں، تو آپ نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور اس چٹان میں جھنڈے کو گاڑ دیا۔ جھنڈا تو لکڑی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو لکڑی کسی پتھر میں گڑ جائے، یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں لکڑی گاڑ دی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو اس یہودی نے یہ بات کی۔ حضرت علی سے جب یہ بات کی، حضرت علی وضو فرما رہے تھے اور ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسواک ہاتھ میں تھی، تو اس کی بات سن کر آپ کو تھوڑا سا غصہ آیا، آپ نے وہ مسواک مٹھی میں لی، اسی پتھر میں گاڑ دی۔ اب اس یہودی نے جب یہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ آپ کی کرامت کا قائل ہوتا، وہ پھر حساب کتاب لگانے لگا، اور حساب کتاب لگاتے لگاتے اس نے کہا ارے علی اب بھی تمہارا کمال نہیں ہے، اب بھی وہی وقت آ گیا اور یہ چٹان نرم پڑ گئی، دیکھو تمہارے پیر کا بھی نشان اس پہ پڑ گیا اور تم نے اس کو مسواک کو اس کے اندر گاڑ دیا۔ حضرت عمر سن رہے تھے، قریب کھڑے تھے، نزدیک آئے اور یہودی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پش کیا، اس کو دھکا دیا اور فرمایا دور ہو جا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وقت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی جب بھی چاہیں گے تیرے علم کے مطابق سخت چیز نرم ہو جائے گی اور علی اپنا کام کر جائیں گے۔ تو اصل میں یہ ہوتی ہے بات۔ تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی ایسی کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی ہر شے کو، مخلوق کو، چرند پرند ہوں، درند ہوں، جو کچھ بھی ہوں، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ آبشار اور جھرنے، یہ سب کچھ حتیٰ کہ وقت بھی ان کے غلام ہو جاتے ہیں، سب ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع پر یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، بہت پرآشوب دور ہے، اور اس دور میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے احباب کی اصلاح کے لیے، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے، جہاں ان کے اعمال کو عیوب اور نقائص سے بچائیں اور اسوہ حسنہ کے سانچے میں ان کو ڈھال دیں، وہاں عقیدے اور نظریے کی حفاظت اور اس کی صحت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں مل بیٹھنے کو اور جو چند کلمات میں نے عرض کیے اس کو عرض کرنے پر، آپ کے سننے پر، ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنی بارگاہ صمدیت سے اور اپنے محبوب کی بارگاہ محبوبیت سے، ان کے دربار گوہربار سے رحمتوں کی اور انوار و تجلیات کی ایسی بارش فرما دے کہ ہم سب کے سب جو ہے اپنے اپنے ایمان کی استعداد کے مطابق اپنا حصہ لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو ہماری دنیا کے سنورنے اور ہماری آخرت کے بن جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سچا پکا مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ایسا سنی مسلمان بنا دے کہ واسطہ پیارے کا جو کوئی سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.